الرحیم پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل اور آپ کے سوالات کے جوابات لے کر ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالفتہ آسٹریلیا مسجد کے۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد اسامہ صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور نائب مفتی ہیں دارالفتہ آسٹریلیا مسجد کے۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد نعیم صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ للبنات کے اور مفتی ہیں دارالفتہ آسٹریلیا مسجد کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مجھ سے حبیب الرحمان ہاشمی صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو پرندوں کے 2 جوڑے اس شرط پر فروخت کیے کہ ہونے والے بچے مجھے آدھی قیمت پر فروخت کرے گا، کیا اس طرح شرط لگانا میرے لیے جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شریعت میں خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ملحوظ ہوتی ہے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تاکہ تنازع باقی نہ رہے، 2 فریقوں کے درمیان نزاع باقی نہ رہے، کہ ایک چیز ایک شخص کی ملکیت ہوتی ہے، دوسرا اس کو پیسے دیتا ہے تاکہ اس کی ملکیت میں موجود چیز میری طرف آ جائے اور میرے پیسے اس کی طرف چلے جائیں، تبادلہ ہو جائے تاکہ ہمارا آپس میں نزاع باقی نہ رہے، جھگڑا نہ ہو۔ جو صورت یہ صاحب بتا رہے ہیں تو یہ اس میں معاملے کے اندر ایک شرط لگا رہے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی شرائط جو معاملے میں نزاع کا باعث بنتی ہیں یہ معاملے کو خراب کر دیتی ہیں، فاسد کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر شرط لگائی گئی ہے معاملہ کرتے ہوئے تو یہ بے فاسد ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے واپس کریں، یعنی آپ اس سے اپنی چیز واپس لے لیں اور اس کے پیسے آپ اس کو واپس کر دیں۔ اثر نو دوبارہ آپ اس کے ساتھ خرید و فروخت کریں اور اس شرط کے بغیر کریں۔ ہاں، اگر آپ اس شرط کے بغیر کرتے ہیں اور قیمت بڑھاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی حق ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ آپ قیمت کم کر کے اسے کوئی چیز بیچیں اور اس سے یہ بات پہلے طے کر رکھیں کہ اس میں جو اولاد ہوگی میں تم سے وہ خریدوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا، بیع الحبل و حبل الحبلہ، حمل کی بیع یا حمل کے حمل کی بیع، دونوں سے منع فرمایا۔ تو یہ اسی ممنوع صورت کی ایک صریح شکل ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زوہری صاحب سے ہے۔ مفتی ثناء اللہ صاحب کوئٹہ سے سوال کرتے ہیں کہ موجودہ عدالتی نظام میں بعض کیسوں کے فیصلے انسان کی زندگی میں ہونا ناپید ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی شخص بزور طاقت قانون ہاتھ میں لے کر اپنا حق لے سکتا ہے؟ اسلام کا اس بارے میں کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ جو نزاع ہے، جو پیچیدگی ہے، جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر اس کا تعلق گھریلو معاملات کے ساتھ ہو، خاندانی معاملات کے ساتھ ہو، تو اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، چونکہ معاف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعف عمن ظلمک، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے علاقے کے جو معتدل حضرات ہیں، معزز حضرات ہیں اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور ساتھ ہی علاقے کے بڑے علماء کو بھی جمع کیا جائے، پھر فریقین کو وہاں پر حاضر کیا جائے، ان کے جو بھی شکوے ہیں وہاں پر پیش کیے جائے اور صفائی ہو جائے، اور جو بھی کوئی صفائی کا سلامتی کا راستہ ہے وہ متعین ہو جائے۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے۔ لیکن اگر یہ جو نزاع ہے، یہ پیچیدگی ہے، اس کا تعلق اگر مال کے ساتھ ہے، کوئی مالی معاملہ ہے کہ صاحب حق چاہتا ہے کہ میرا حق مجھے مل جائے، تو اس کے اندر بھی یہ پنچایت والی صورت بھی یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے بزرگ حضرات، محترم حضرات کو بلایا جائے، علماء کو بلایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، پھر صاحب حق دلائل دے اور دلائل کے ساتھ اپنے حق کو پہلے ثابت کرے، اور ثابت کرنے کے بعد وصولی کا جو طریقہ ہے، جو راہ ہے، اس کو متعین کیا جائے۔ یا اس کے علاوہ اگر کوئی امن اور سلامتی والا راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، لیکن اگر تمام راستے فیل ہو جائے، تمام جو صورتیں ہیں وہ فیل ہو جائے،
اور امن سلامتی اور حکمت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے تو پھر فقہاء نے انتہائی مجبوری کی صورت میں یہ اجازت بھی دی ہے کہ صاحب حق اس کا جس پر حق ہے اس کے مال میں سے اتنا حصہ زبردستی بھی وہ لے لے، کسی بھی طریقے سے لے لے جتنے حصے سے اس کا حق ادا ہو جائے، اس کے لیے گنجائش ہے، اس کے لیے اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی حکمت اور سلامتی والا راستہ ہی اختیار کیا جائے۔ سر محمد وسیم راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا ماخذ کیا ہے، یعنی اس کا آغاز کب سے ہوا اور اس کا حکم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، چونکہ اس میں عقائد کو ذکر کیا گیا۔ ایمان مفصل میں ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، فرشتے، اللہ کی جتنی کتابیں اور صحیفے آئے ہیں ان پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر اور اس کے ناموں پر ایمان ہے، اور اس کے تمام احکامات کا اقرار کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث میں منون موجود ہیں۔ اس کی ایک آدھ مثال میں دے دیتا ہوں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب اس آیت کے اندر ایمان باللہ کا ذکر آ گیا کہ وہ بن دیکھے ایمان لانے کے لیے تیار ہے، اور آخرت کا بھی ذکر ہے کہ آخرت پر ایمان لانا، اور جو نبی آئے ہیں، جو کتابیں اتری ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کا ذکر ماخذ جو ہے یہ قرآن و حدیث ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو جی اب ہو گئی ہے، پیدا ہو گئی ہے اور اس پر کوئی اعتراضات شروع کیے جائیں، نہیں، اس پر حدیثیں بھی موجود ہیں، یہ چیزیں حدیث میں بھی موجود ہیں، قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو اس کی دے دی ہے۔ اچھا مصطفیٰ، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ان میں جو ہے نا چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ جو بنایا جاتا ہے پورا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، جی یہ الفاظ کہیں موجود ہیں؟ یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی روایات میں موجود ہے، غالباً مسلم میں روایت موجود ہے، تو اس میں یہ آتی ہیں، اس احادیث موجود ہیں۔ اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب محمد معاذ پشاور سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے سسرال والوں نے مجھے اور میرے بچوں کو مارا اور مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی بیوی کے طلاق نامہ پر دستخط کروں، کیا اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ میں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، دستخط نہ کرنے کی صورت میں قتل کی دھمکی بھی دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ طلاق تو تب واقع ہوتی ہے جب اس کا تلفظ کیا جائے، کوئی آدمی اپنی زبان سے طلاق کے لفظ کو ادا کرے تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ باقی تحریر پر دستخط کرنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں جب آدمی اپنی مرضی اور رضا سے کرے، اور اگر کسی آدمی پر اتنا جبر اور اتنا اکراہ کیا گیا کہ اسے قتل تک کی دھمکی دی گئی، یہ کہا گیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم دستخط نہیں کرو گے، اور اس آدمی نے طلاق کی اس عبارت کو پڑھا بھی نہیں، زبان سے کہا بھی نہیں، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر یہ واقعتاً مسئلہ اسی طرح ہے، صورتحال ایسی ہی ہے جیسی یہ سائل نے پیش کی ہے، تو ان کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی، یہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب نفیس الرحمان جہنم سے سوال کرتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر اگر لڑکی کی طرف سے کوئی گواہ موجود نہ ہو تو کیا لڑکے کے دوست لڑکی کے گواہ بن سکتے ہیں؟ نکاح کے گواہوں کے بارے میں شریعت نے جو بتایا، ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے گواہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور اس وقت وہ موجود ہو۔ باقی اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، تو ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، بس گواہ ہونے چاہیے۔
یعنی یہ لڑکے کے جو دوست ہیں وہ لڑکی کی گواہ بن سکتے ہیں. ایسے نکاح میں تو 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جی. کوئی بھی 2 گواہ بن سکتے. کوئی بھی 2 گواہ. لڑکی کے الگ سے کوئی گواہ نہیں ہوگی. نہیں. بس نکاح کے کوئی ضروری نہیں ہے، جو وہاں حاضرین ہے وہ گواہ بن سکتے. دونوں طرف سے بس 2 ہونے چاہیے. ہاں. اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے. مفتی صاحب اشرف علی پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کی 2 شادیاں ہیں، دونوں بیویوں سے اولاد ہے. اس شخص کے فوت ہونے پر فوت شدہ بیوی کی وراثت ثابت ہونے پر کیا جو بیوی حیات ہے اس کے بچوں کا فوت شدہ ماں کی وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ اس کو آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوتیلی ماں کی جائیداد میں جو ہے حصہ ملتا ہے کہ سوتیلی ماں کی وراثت میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو شرعی طور پر سوتیلی اولاد کا سوتیلی ماں کے مال میں وراثت کا حصہ نہیں بنے گا. ہاں اگر سگی ماں ہوتی تو اس کا حصہ شریعت نے بیان کیا ہے، سوتیلی ماں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگلا سوال مفتی لقمان امین صاحب سے ہے. مفتی صاحب نعمان علی لاہور سے سوال کرتے ہیں کیا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ لفظ طلاق کہا اور تیسری مرتبہ کہا کہ تو میری بہن ہے، شرعاً اس کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے طلاق جب صاف لفظوں میں کہہ دیا جائے تو جتنی مرتبہ وہ لفظ بولا جائے اتنی مرتبہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. لہٰذا 2 مرتبہ تو صاف لفظوں میں اس شخص نے طلاق کہا تو 2 طلاقیں تو یہ ہو گئی. اس کے بعد جو اس نے تیسرا لفظ بولا ہے تو میری بہن ہے، ہمارے فقہا نے اس لفظ کو کنایہ الفاظ میں شمار کیا ہے. اگر عام معمول میں کوئی آدمی اپنی عورت سے کہے تو میری بہن ہے اور اس کی نیت کچھ بھی نہ ہو، بس ویسے ہی معمول کے مطابق اس نے کہہ دیا تو میری بہن ہے، تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی آدمی کی نیت اس لفظ سے طلاق دینے کی ہے کہ جس طرح میری بہن مجھ پر حرام ہے تو اس طرح مجھ پر حرام ہے، تو چونکہ اب لفظ کنایا ہے اس میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں طلاق اس سے بائنا واقع ہو جاتی ہے. اب یہاں جو صورتحال ہے کہ ایک شخص نے 2 مرتبہ صریح طور پر طلاق کا لفظ کہنے کے بعد 1 مرتبہ تو میری بہن ہے کہہ دیا، تو 2 طلاقیں تو اس سے رجی واقع ہو گئی تھیں. تیسری مرتبہ اس نے تو میری بہن ہے کہا تو اس سے تیسری طلاق واقع ہو گئی. اب یہ عورت اپنے شوہر پر مغلظہ حرام ہو گئی، اب اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آدمی یہ کہے گا کہ جی میں نے بہن کہتے وقت طلاق کی نیت نہیں مراد لی تھی، کیونکہ سیاق کلام میں طلاق دینے کا ذکر چلا آ رہا ہے. تو کنایہ الفاظ میں دونوں چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، نیت کا بھی ہوتا ہے. اگر نیت کا ذکر نہ ہو تو پھر سیاق کلام کو دیکھتے ہوئے دلالت حال جسے کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. چونکہ طلاق کے مذاکرے کے دوران یہ لفظ ادا ہوئے ہیں لہٰذا یہ طلاق ہی کے معنی میں ہوں گے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس آدمی کی بیوی کو 3 طلاقیں پڑ چکی ہیں، اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ تعلق نہیں رکھ سکتا. اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے. مفتی صاحب محمد ایوب ایبٹ آباد سے سوال کرتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش میں کتنے عرصے کا وقفہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 5 بچوں کے بعد بغیر کسی گزر شرعی کے مزید اولاد کا خواہشمند نہ ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ وقفے کے بارے میں شریعت میں کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی مدت مقرر نہیں ہے. ہاں شریعت کی نظر میں اولاد کی کثرت پسندیدہ ہے. یہاں پر 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی صحت کا خیال رکھنا، اور دوسری بات اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا کہ اس کی صحت بھی صحیح رہے اور اولاد کی تربیت بھی صحیح ہو سکے. ان 2 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مناسب وقفہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کی کوئی مدت مقرر تو نہیں. ہاں کسی ماہر معالج سے اس کی رہنمائی لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کتابوں میں لکھا ہے 3 سال کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، 4 سال کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی کسی ماہر معالج کا مشورہ ہو یا رہنمائی ہو اسی پر عمل کیا جائے. ہمارا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے. مفتی صاحب علی حیدر ایبٹ آباد سے سوال کرتے ہیں ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، اگر ایک بیٹا فوت ہو جائے تو کیا دادا کی موجودگی میں پوتوں کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ اگر جواب نہ میں ہے تو وجہ محرومیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مجھے سوال یوں سمجھ میں آیا
کہ مرنے والے کا باپ بھی حیات ہے اور اس کی اولاد بھی حیات ہے. تو مرنے والے کا باپ بھی زندہ ہے، اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں. تو قرآن کریم نے باپ کے لیے بھی حصہ بیان کیا ہے اور اولاد بیٹوں کے لیے بھی حصہ بیان کیا ہے، دونوں کے لیے حصہ ہوگا. وہ کتنا ہے وہ چونکہ سوال نہیں ہے، اس لیے اس کے جواب کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے معزز مفتیان کرام کا. یہ تھے ناظرین محترم آج کے آپ کے سوالات کے جوابات. انشاءاللہ آپ کے جو بقیہ سوال ہیں ان کے جوابات لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے ادارے جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.